اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو فہیم صدیقی کا سلام پہنچے۔ آج ہماری جو گفتگو کا محور ہے وہ ایک مبارک پانی آب زمزم پہ ہے، اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ آب زمزم ایک ایسا پانی ہے جس میں دنیا کے تمام بہترین پانیوں کو ملا کے بھی اس سے بہتر پانی آپ کو کرۂ ارض پر میسر نہیں ہے۔ اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ روزانہ تقریباً ملینز گیلنز کے حساب سے پانی نکالا جاتا ہے اور مسلسل 24 گھنٹے اس کی موٹریں مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ اس میں 2 موٹریں لگی ہیں، 12 گھنٹے ایک ورک کرتی ہے اور 12 گھنٹے ایک ورک کرتی ہے، الٹرنیٹ، تاکہ ایک کو ریسٹ دیا جاتا ہے، لیکن 24 گھنٹے اس کا پانی نکالا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت آپ یہ دیکھیے کہ سبحان ہے وہ ذات جس نے تمام یہ انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، کہ محض 11 منٹ میں یہ پانی کا لیول برابر ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی جو بنیادیں ہیں اس سے نیچے 6 فٹ نیچے آ کے یہ رک جاتا ہے پانی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ مسلسل 24 گھنٹے موٹریں چلنے کے باوجود اس پانی کی کمی میسر نہیں ہوتی، اور اگر یہ پانی باہر نکلنا شروع کر دے تو کیا حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور حضرت حاجرہ کے وہ مبارک الفاظ زمزم یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کے لیے بیتاب تھے اور اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے تھے، تو جس سے وہ چشمہ جاری ہوا زمزم، یہ اللہ کی کرم سے، تو ٹھہر جا تو آج بھی وہ اسی لیول پر ٹھہرا ہوا ہے، یعنی خانہ کعبہ سے کی بنیادوں سے 6 فٹ نیچے، جہاں انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ کو مکے کی وادی میں چھوڑ کے چلے گئے، پانی کی طلب میں حضرت حاجرہ صفا مروہ، مروہ سے صفا چکر کاٹتی رہیں، اور اللہ پاک نے پھر ان کی اس آزمائش کو جانچا، پرکھا، پھر ان پر اپنا رحم اور کرم کیا کہ ان کی پانی کی ضرورت کو پورا فرمایا۔ اور اس پانی میں ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک مکمل غذا بھی ہے۔ اگر انسان کو بھوک لگی ہے تو آب زمزم آپ پی لیجئے تو انشاءاللہ آپ کا پیٹ بھر جائے گا، کیونکہ اس میں اتنی معدنیات وغیرہ موجود ہیں، اتنی غذائیت موجود ہے کہ جو انسان کی بھوک کو مٹانے کے لیے کافی ہیں۔ اور اس میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ بیماریوں کے لیے شفا اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اس پانی میں شفا جو ہے آپ کو ضرور ملے گی، اگر آپ کی نیت اس لحاظ سے، جس نیت سے آپ اس کو پئیں گے، یہ آپ کے لیے اسی پر اثر انداز ہوگا۔ آگے چلتے ہیں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا جرہم، ٹھیک ہے، بنو قطان کا یہ قبیلہ تھا، اور یمن کے رہائشی تھے۔ وہاں پر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہجرت کرنا
بہت ضروری سمجھا جاتا تھا کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ وہاں پہ کچھ ضروریات ایسی ہوتی تھیں کہ جو پوری نہیں ہو پا رہی تھی تو ان لوگوں کو علاقہ چھوڑنا پڑتا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ بنو بنو قیطان کا جو قبیلہ تھا جرہم، یہ بھی اس کا بھی گزر مکہ سے ہوا۔ جب مکہ سے گزر ہوا تو حضرت ہاجرہ وہاں پہلے موجود تھیں اور یہ آب زمزم کا واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ تو جرہم قبیلے کا گزر جب وہاں سے ہوا تو وہاں پہ انہوں نے ایک چشمہ دیکھا، کیونکہ رہائش کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پانی میسر ہو، اگر پانی میسر نہیں ہوگا تو آبادی بھی نہیں ہوگی۔ تو وہاں جب اس چشمے کو دیکھا تو اس چشمے کی جو مالک تھیں وہ ہاجرہ تھیں، تو ان سے اجازت لی کہ ہم اس چشمے کا پانی استعمال کر سکتے ہیں یا یہاں پہ قیام کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ کو بھی کچھ ضروریات تھیں، کیونکہ وہ کچھ تنہا تھیں، تو انہوں نے یہی چاہا کہ یہ قبیلہ اگر یہاں بس جاتا ہے تو ان کی بھی ضروریات پوری ہو سکیں گی اور ان کی جو تنہائی ہے وہ بھی ختم ہو سکے گی۔ تو انہوں نے اس قبیلے کو وہاں رکنے کی اجازت دی۔ تو اس طرح سے وہاں پہ آبادی میں اضافہ ہوا اور وہ قبیلہ وہاں رکا، اور حضرت ہاجرہ نے آگے جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اس قبیلے کے ایک سردار کی بیٹی سے کی، اور یہ ایک عربی قبیلہ تھا جہاں سے آبادی مکہ کی شروع ہوئی۔ یہ سٹارٹ تھا مکہ کی آبادی کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پہ مختلف اوقات میں مختلف آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اسی کو کامیاب کرتا ہے جس کو وہ توفیق دیتا ہے، اور توفیق اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور جو ان آزمائشوں میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو اور دوسری بات آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کہ بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچایا کیجیے۔ عموماً اکثر یہ سنا گیا ہے کہ لوگ دوسرے لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ نیگیٹو جو سوچ ہے نا اس کو ختم کیجیے اور پازیٹیو سوچ کو اپنائیے۔ کبھی یہ نہیں سوچیے، کبھی بھی کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے اور لیٹ ہو گیا تو یہ نہ کہیے کہ ہمیشہ اس کی یہی عادت ہے، اس نے لیٹ کر دیا، یہ آیا نہیں، کہیں رک گیا ہوگا۔ ایک مثال کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے، تو یہ سوچئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ایسی ضرورت ہو جس کی وجہ سے وہ نہ پہنچا ہو، یا کوئی آپ کی تقریب میں نہیں آ سکا، تو یہ نہ سوچئے کہ یہ تقریب میں کیوں نہیں آیا۔ مختلف نگیٹو پازیٹیو جو سوچیں انسان کے دماغ میں پیدا ہوتی ہیں، تو ہمیشہ اپنے آپ کو بھی پازیٹیو رکھیے تاکہ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ برقرار رہیں اور ایک اچھی ذہنی ہم آہنگی آپ کی دنیا کے ساتھ لگی رہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ کوئی موقع ایسا ضائع نہیں کرتا کہ وہ آپ کو چھوڑ دے۔ اللہ سے پناہ مانگتے رہیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، اور شیطان مردود جو ہے اس کو غصہ دلانے والی ہیں، اس کو دور کرنے والی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، نماز کی پابندی رکھیں، چاہے آپ رات کے 1 بج جائے، چاہے 2 بج جائیں، کہیں سے آپ مصروفیت سے آئے ہوں، مرد حضرات نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے ہوں تو اپنی نماز پڑھے، عشاء کی نماز سے پہلے وہ کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ وہ سو جائیں، ہمیشہ نماز کی پابندی کریں۔ اور عورتوں کے لیے افضل نماز وہی ہے جو وقت پہ پڑھ لی جائے، یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ اگر عورتیں اذان کے بعد جلد از جلد نماز کا اہتمام کریں تو اللہ پاک ان کو بھی وہی ثواب عطا فرماتے ہیں جو ایک باجماعت نماز پڑھنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ اور عورت کی نماز افضل اس لیے ہے کہ اس کے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں گھر کے اندر جس میں وہ بہت زیادہ مصروف ہوتی ہے، بعض اوقات بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس پوزیشن کے اندر وہ اگر نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے اس کا دھیان مختلف
کبھی کہیں پہ بھٹک رہا ہوتا ہے، کہیں بھٹک رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، تو اس کا بہت اجر و ثواب اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ اور مساجد میں مرد حضرات تو جا کے اپنی نمازیں ادا کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک ماحول ہوتا ہے، لیکن عورت کے لیے تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو آج بس میں اتنی ہی بات کروں گا، تو انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں مزید آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ اپنا، دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ۔